نعرہ تکبیر، خالق اکبر کا نام بلند ہے، سب حضرات مل کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، دونوں ہاتھ بلند کر کے یک زباں ہو کر نعرہ حیدری، درود پر محمد و آل محمد صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود۔ الصلاة والسلام على الرسول المصدق المصطفى الامجد المحمود الاحمد سیدنا و مولانا مولا الکونین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد الذي قال الله انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْمَجِيدِ وَالْفُرْقَانِهِ الْحَمِيدِ وَقَوْلِهِ الْحَقِّ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ بآواز بلند صلوات۔ تمام حمد اس خالق العباد اللہ کے لیے وقف ہے جو لائق حمد ہے، اور تمام درود ان ذوات مقدسہ پر کہ جنہیں بنا کر اور جنہیں دیکھ کر پھر جنہیں بھیج کر اسے اتنا پیار آیا کہ خود بھی درود پڑھنے میں مصروف ہے۔ صلی اللہ مل کے درود بھیجے۔ مرتبہ اپنی اس عبادت کی قبولیت کے لیے، اپنے مال و رزق میں وسعت و برکت کے لیے، صاحب العمر کی رضا اور خوشنودی کی خاطر بآواز بلند درود بھیجے محمد و آل حضرات گرامی قدر، سب سے پہلے میں آپ سب حضرات کی خدمت میں، علماء کرام کی خدمت میں، سرکار امام حسین علیہ السلام اور سرکار وفا حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام کی آمد کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ پھر آپ سب حضرات کو ساتھ لے کر اپنے وقت کے امام کی بارگاہ میں مبارکباد کا تحفہ پیش کرتا ہوں۔ دعا ہے کہ خداوند متعال ہماری اس دعا کو، عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ حضرات گرامی قدر، کیونکہ جشن منسوب ہے سرکار وفا سے، اور عباس مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک حسین کا ذکر نہ کیا جائے۔ توجہ فرما رہے ہیں، حسین عباس کے ساتھ لازم و ملزوم ہے، عباس حسین کے ساتھ لازم و ملزوم ہے۔ میرا دل چاہتا ہے جو ٹائم قبلہ نے دیا اسی وقت میں شروع حسین سے کرو اور ختم عباس پہ کرو۔ میری کیا جرت، میری کیا مجال کہ میں بتاؤں حسین کسے کہتے ہیں۔ قرآن بولے تو بتائے حسین کسے کہتے ہیں۔ بس جو جملے ہدیہ کروں اسے تعارف نہیں، میری معرفت سمجھیے گا۔ عزیزان گرامی قدر، سامعین محترم، کسے کہتے ہیں حسین ابن علی؟ پہلا جملہ آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کر رہا ہوں،
جو آتے ہوئے فطرس کو نجات دے، جاتے ہوئے غر کو نجات دے، اس طبیب اعظم کو حسین ابن علی کہتے ہیں۔ زندہ سلام آباد و شاد رہے، زندہ و سلامت رہے۔ جو آتے ہوئے قبلہ فطرس کو نجات دے، جاتے ہوئے غر کو نجات دے، اس طبیب اعظم کو حسین ابن علی کہتے ہیں۔ اگلا جملہ معرفت کا پہاڑ ہے، جس کے دائیں ہاتھ کی انگلی لوح محفوظ پہ قلم بن کر چلے، اس کاتب تقدیر کو حسین ابن علی۔ ہاں ہاں ہاں، زندہ و سلامت۔ جو بندے چپ رہ گئے، اگلا جملہ ان کے لیے تاکہ ان کے زبان سے واہ واہ نکلے، اور ان کی یہ واہ واہ قیامت والے دن ان کی بخشش کا وسیلہ بنے۔ جو اپنے ایک سجدے کی ڈھال سے مسجود بچا لے، اس ذات کو حسین ابن علی کہتے ہیں۔ ہائے ہائے، آباد و شاد رہے، زندہ و سلامت رہے۔ بہت شکریہ۔ عزیزان کرام، یہ قادر سامعین محترم، نماز مومن کی معراج ہے، رسول صاحب معراج ہے، سجدہ نماز کی معراج ہے۔ جو تین معراجوں کو جھکا کر پشت رسول کو منبر بنا کے صحابیوں کو اپنے فضائل سنائے، اسے حسین ابن علی کہتے ہیں۔ آباد و شاد رہے، زندہ و سلامت رہے۔ بہت شکریہ۔ حسین ابن علی ہے، منہ بولتا قرآن حسین ابن علی ہے، منہ بولتا قرآن حسین ابن علی ہے۔ مانا کہ مومن کی پہچان ہے کلمہ، پر کلمے کی پہچان حسین ابن علی ہے۔ عزیزان گرامی، یہ قدر خالق اللہ خالق ہونے کی حیثیت سے بے نیاز ہے۔ پوری توجہ، حسین مخلوق ہونے کی حیثیت سے بے نیاز ہے۔ بھائی پوری توجہ فرمائیے گا۔ اللہ خالق ہونے کی حیثیت سے بے نیاز ہے، حسین مخلوق ہونے کی حیثیت سے بے نیاز ہے۔ اللہ خالق ہونے کی حیثیت سے اس جیسا کوئی نہیں، حسین مخلوق ہونے کی حیثیت سے حسین جیسا کوئی نہیں۔ خالق ہونے کی حیثیت سے اللہ جو چاہے کرے، اسے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ ہائے ہائے، مخلوق ہونے کی حیثیت سے حسین جو چاہے کرے، اسے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ خالق ہونے کی حیثیت سے اللہ اگر چاہے تو کنکر کو در بنا دے، اسے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ مخلوق ہونے کی حیثیت سے حسین اگر چاہے تو عاصی کو غر بنا دے، اسے پوچھنے والا۔ آباد و شاد رہے، زندہ و سلامت رہے۔ مخدومہ کونین آپ کو سلامت رکھے۔ عزیزان گرامی، یہ قدر علی کا دل فاطمہ کا چین راضی ہو، کہ لازم ہے کہ شاہ مشرقین راضی ہو۔ بتا دیا ہے نبی کے تعبیر سجدے لے، نماز اسی کی ہے جس سے حسین۔ زندہ و سلامت رہے، آباد و شاد رہے۔ عزیزان گرامی، یہ قادر سامعین محترم، کمال دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے کمال ذاتی، ایک ہوتا ہے کمال نسبتی۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ ایک ہوتا ہے کمال ذاتی، ایک ہوتا ہے کمال نسبتی۔ کمال نسبتی کہتے ہیں نسب کو، آباء و اجداد کو۔ کمال ذاتی کہتے ہیں کردار کو، کریکٹر کو۔ محمد کے حسب کا نام حسین ہے، حسین کے نسب کا نام محمد ہے۔ آئے آئے، بھائی توجہ نہیں فرمایا، بھائی غور کیجئے گا۔ ضروری نہیں قبلہ کہ جس کا نسب بلند ہو اس کا حسب بھی بلند ہو، ضروری نہیں جس کا حسب بلند ہو اس کا نسب بھی بلند ہو۔ قابیل کا نسب بلند ہے، حسب پست ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ قابیل کا نسب بلند ہے،
حسب پست ہے. ایک محمد ہے جو باہر سے آل محمد کی حویلی میں آیا. ہائے ہائے بھائی توجہ فرما رہے ہیں آپ حضرات جنہیں سمجھ آ گئی ہے میرا سلام ہے ان کو. ایک محمد ہے جو باہر سے اس حویلی میں آیا اس لیے کہ محمدیت اسی حویلی کا خاصہ ہے. جو بھی محمد ہو اسے یہی ہونا چاہیے. اس محمد کا حسب بلند ہے, نسب میں بتا نہیں سکتا. بھائی توجہ فرمائیے گا. اس محمد سے کسی نے کہا ہے محمد تو اپنا ناز و نعم چھوڑ کے عیش و عشرت چھوڑ کے اتنی بڑی عزت چھوڑ کے اس حویلی میں آ گیا ہے, یہاں تو 2 وقت کا کھانا بھی پورا نہیں ملتا, تجھے ہوا کیا؟ تو نے اپنے باپ کا تخت چھوڑ دیا. اس نے اسے ہلا کر کہا تو نے غور نہیں کیا مجھے ملا کیا ہے اور میں نے کھویا کیا ہے؟ ہائے 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 بھائی پوری توجہ کیجیے گا. اس نے کہا تجھے غور نہیں کیا کہ میں نے کیا کھویا ہے کیا پایا ہے؟ عزیزان گرامی قدر میں نے عرض کیا ضروری نہیں کہ کسی کا نسب بلند ہو تو حسب بھی بلند ہو, اور یہ بھی ضروری نہیں کسی کا حسب بلند ہو تو اس کا نسب بھی بلند ہو. کنعان ابن نوح نسب بلند ہے حسب پست ہے. روئے زمین پہ صرف ایک حویلی ہے محمد و آل محمد کی جس میں ہر کسی کا نسب بھی بلند ہے حسب بھی بلند ہے. آہا ہا سرکار ابو طالب پر بلند تر صلوات. اور پوری آل محمد کی حویلی میں واحد ذات ہے حسین ابن علی کی جس کے نسب پہ خود نسب نے فخر کیا ہے. ہائے ہائے محمد مصطفیٰ نے فرمایا, خود رسول خدا نے فرمایا حسین جو نسب تجھے ملا ہے نا وہ مجھ محمد کو بھی نہیں ملا. ہائے ہائے بھائی بیدار ہو کے بائیں سائیڈ والے بیدار ہو کے سننا, جو نسب تجھے ملا ہے نا وہ مجھ محمد کو بھی نہیں ملا. ایک بندے نے کہا یا رسول اللہ کوئی شے ایسی بھی ہے جو آپ کو نہ ملی ہو؟ رسول خدا نے فرمایا ممکن ہی نہیں کہ کوئی خیر ہو اور مجھے نہ ملی ہو. اس نے کہا پھر آپ نے کیسے فرمایا کہ جو نسب حسین کو ملا وہ مجھ محمد کو نہیں ملا؟ رسول خدا نے فرمایا غور کرنا پھر بھی تو مجھے ملا ہے. بھائی پھر بھی تو مجھے ملا ہے, اس لیے کہ نسب حسین کو ملا حسین مجھے ملا. اس نے کہا یا رسول اللہ سمجھائیے مجھے سمجھ نہیں آ رہا. کائنات کے رسول نے فرمایا آپ میں تجھے بتاؤں غور کر حسین کے نانے جیسا میرا نانا نہیں. بیدار ہو کے سننا, بیدار ہو کے, حسین کے نانے جیسا میرا نانا نہیں, حسین کے بابا جیسا میرا بابا نہیں, حسین کی اماں جیسی میری اماں نہیں, حسین کے بھائیوں جیسے میرے بھائی نہیں, حسین کی بہن جیسی میری بہن نہیں. اور ایک فکرہ رسول نے کہہ کے فیصلہ کر دیا, فرمایا حسین کے ساتھیوں جیسے میرے ساتھی نہیں. ہائے 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 ہائے. اور جسے یہ بات سمجھ میں نہ آئے وہ قرآن اٹھا کے دیکھے, قرآن ہے کوئی روایت نہیں کہ کوئی ضعیف کہہ کے ٹھکرا دے. احد کے میدان میں محمد بلاتے ہیں آتا کوئی نہیں, کربلا میں حسین دیا بجھاتے ہیں جاتا کوئی نہیں. مخدومہ کونین آپ پہ راضی. عزیزان گرامی قادر سامعین محترم, رسول خدا نے فرمایا جو نسب حسین کو ملا وہ مجھ محمد کو نہیں ملا. رسول خدا نے فرمایا حسین تیرے نانے جیسا میرا نانا نہیں. آپ بزرگوں کی توجہ چاہتا ہوں, آپ سے دعا چاہتا ہوں. تیرے بابا جیسا میرا بابا نہیں, تیری اماں جیسی میری اماں نہیں, تیرے بھائیوں جیسے میرے بھائی نہیں, تیری بہن جیسی میری بہن نہیں, اور تیرے ساتھیوں جیسے میرے ساتھی نہیں. ایک جملہ رسول خدا نے آپ کے لیے کہا, فرمایا حسین تیرے روزے جیسا میرا روزہ نہیں. ہائے ہائے تیرے روزے جیسا میرا روزہ نہیں, اس لیے کہ میرے روزے پہ سب آئیں گے, تیرے روزے پہ صرف سچے جائیں گے. زندہ سلامت رہیں, آباد و شاد رہیں. جناب موسیٰ کے صحابہ اور عیسیٰ کے حواری
جناب موسیٰ کے صحابہ اور عیسیٰ کے حوالی اصحاب محمد نے بھی کیا خوب گزاری. اصحاب محمد میں اور اصحاب حسین میں فرق ہے کیا خوب. انہیں جان تھی پیاری اور انہیں موت ہے پیاری. آواز بلند سلام. آباد و شاد رہے، زندہ و سلامت رہے. جو آج تک کربلا نہیں گئے مولا جلدی اپنے روزے پہ بلا. عزیزان گرامی قدر سامعین محترم، ایک سوال میں یہاں کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے ہر بندہ کہے گا کہ یہ سوال میرے ذہن کا بھی سوال ہے، میرے ذہن میں بھی یہ سوال موجود ہے. دیکھیے خدا نے ہم سے ہر عبادت کے بدلے جزا دینے کا فیصلہ کیا ہے نا. کیا جزا ہے ہمارے لیے؟ نماز پڑھو جنت ملے گی، ایسے ہے نا جی. روزہ رکھو جنت ملے گی، حج کرو جنت ملے گی، یعنی تمام واجبات پہ عمل کرو جنت ملے گی. ابھی تو حسن و حسین رسول کی گود میں تھے جب رسول نے فرما دیا الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ. ایسے ہی ہے نا جی. لوگ سمجھتے ہیں جیسے حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کے گلے پہ چھری رکھی اور اللہ نے انعام میں کہا انی جاعلک للناس اماما، میں نے تجھے لوگوں کا امام بنایا. دیکھیے نہیں، ابھی تو کربلا کا نام و نشان بھی نہیں تھا کہ جب رسول نے فرمایا حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. یہ نہیں فرمایا کہ جب جنت سجے گی تو سردار بنیں گے. ایک تاریخی فیصلہ کر کے جانے لگا ہوں، ایک تحفہ دے کے جانے لگا ہوں. یہ نہیں فرمایا کہ جب جنت سجے گی تو سردار بنیں گے. دیکھیے ان کے لیے وقت کی قید و بند نہیں ہے، حال حال نہیں ہے، ماضی ماضی نہیں ہے، مستقبل مستقبل نہیں ہے. یہ نہیں فرمایا جنت سجے گی تو حسین سردار بنیں گے، فرمایا حسین جنت کے سردار ہیں. آج امت کہتی ہے رسول نے فرمایا تھا کہ 72 فرقے بنیں گے، 72 فرقے جہنم میں جائیں گے، ایک فرقہ جنت میں جائے گا. ہر کوئی کہتا ہے وہ فرقہ میرا ہے، وہ فرقہ میرا ہے، وہ فرقہ میرا ہے. ارے فیصلہ تو رسول 1400 سال پہلے کر گئے کہ حسین جنت کا سردار ہے. اب جسے جنتی ڈھونڈنے ہو وہ پہلے پتا کرے حسین کو سردار کون مانتا. آباد و شاد. کہنا چاہ رہے ہیں ربائی پڑھنا چاہ رہے ہیں. ہر قوم پکارے گی ہمارا ہے حسین، لبیک یا حسین، بالکل بالکل. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. آباد و شاد رہے، زندہ و سلامت رہے. اب اگر کسی نے یزید کو باپ مان لیا ہو، توجہ فرما رہے ہیں، غور ہے. دیکھیے عزیزان گرامی قدر، ابھی بھی کچھ بندے ہزاروں کتابوں کا میٹیریل ایک طرف، ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں ایک طرف، آج بھی وہ بندے وہ بزرگ موجود ہیں جو کہتے ہیں ہم نے قائد اعظم سے ہاتھ ملایا ہے نا جی. ہم قائد اعظم سے ملے. کتنا عرصہ ہوا ہے پاکستان کو بنے؟ 73 سال. 73 سال ہو گئے نا جی. اس سال 2021 73 سال. بندے کہتے ہیں ہم نے قائد اعظم کے ساتھ کھانا کھایا، ہم قائد اعظم کے ساتھ باتیں کی. بھائی 61 ہجری میں ہوئی تھی کربلا، 11 ہجری میں رسول نے پردہ فرمایا. کتنا وقت ہے؟ 50 سال. وہ بندے کہاں گئے تھے جنہوں نے رسول کو حسین کو بوسے دیتے دیکھا؟ ہائے ہائے. بھائی بیدار ہو کے سننا، صاحبان معرفت کے لیے جملے کہہ رہا ہوں. وہ بندے کدھر گئے جنہوں نے حسین کو رسول کے کندھوں پہ سوار دیکھا؟ ہائے 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 ہائے. آج کچھ لوگوں کا سوار یہ حسین کی شبیہ کو دیکھ کے نکاح ٹوٹ جاتا ہے. تو پھر ان پہ فتویٰ لگاؤ نا جنہوں نے حسین کو رسول کے کندھوں پہ سوار دیکھا
ہائے 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 ہائے، توجہ فرما رہے ہیں اذان گرامی قدر، وہ بندے کدھر گئے جنہوں نے رسول کو حسین کو اٹھائے ہوئے دیکھا؟ صرف حسین اور حسین کے حسینیوں کے علاوہ قبلہ موجود ہے، کوئی بھی ایسا بندہ نہیں تھا جس نے یزید کی بیعت نہ کی ہو۔ مملکت اسلامیہ میں کوئی بندہ ایسا نہیں تھا جس نے یزید کی بیعت نہ کی ہو۔ اگر کسی کو یزید کا ہاتھ نہیں ملا نا، اس نے پیر پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کر لی۔ پھر ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، جب سب نے یزید کی بیعت کر لی تھی تو مجھے بتائیے یزید کی بیعت پہ اجماع ہوا کہ نہیں؟ یزید کی بیعت پہ اجماع ہوا کہ نہیں؟ ہو گیا نا، تو پھر حسین سے بیعت مانگنے کی ضرورت کیا تھی؟ ہائے ہائے، بھائی حسین سے بیعت مانگنا اس بات کی دلیل ہے کہ اجماع ہارا ہے، حسین جیتا ہے۔ جس کے بیٹے سے تیرا اجماع نہیں جیت سکتا، اس کے باپ علی سے تیرا اجماع کیسے جیت سکتا؟ اور ایک تاریخی جملہ میرے مولا نے ارشاد فرمایا، جب یزید نے بیعت مانگی تو میرے مولا نے ایک جملہ ارشاد فرمایا ہم کیوں تیری بیعت کریں، ہم جیسے تجھ جیسوں کی بیعت نہیں کرتے۔ ہائے ہائے، توجہ فرما رہے ہیں آپ حضرات۔ عزیزان گرامی قدر، بس وقت مختصر ہے کیونکہ آدھا گھنٹہ مجھے دیا اور میں نے سرکار ابو الفضل العباس کی شان میں بھی چند جملے کہنے ہیں۔ ایک جملہ کہہ کے اپنے اس موضوع کو اختتام کی طرف بڑھاتا ہوں۔ ایک روایت کی جاتی ہے، ینابیع المودہ کتاب ہے اہل سنت کی، اس میں ایک روایت کہ رسول خدا خطبہ دے رہے تھے، میرے مولا حسین مسجد میں آئے، رسول خدا کی نگاہ پڑی، رسول نے منبر چھوڑا اور حسین کو اٹھا لی۔ ہے نا جی روایت؟ دیکھیں میں نے اس روایت کی تصحیح کرنی ہے قبلہ کی موجودگی میں۔ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، کوئی بھی روایت معیار نہیں ہوتی، معیار ہے عصمت محمد و آل محمد۔ اگر کوئی روایت عصمت کے معیار پہ پوری نہیں اترتی تو وہ روایت سچی نہیں، وہ سکہ نہیں، وہ سند نہیں۔ دیکھیے عزیزان گرامی قدر، روایت کیا کی جاتی ہے؟ حسین مسجد میں آئے، حسین کو ٹھوکر لگی، پیغمبر کی نگاہ پڑی، پیغمبر دوڑے اور حسین کو اٹھا لیا۔ ایک سوال میں صاحبان علم سے کرنا چاہتا ہوں، پڑھے لکھے چہرے میرے سامنے موجود ہیں، ٹھوکر لگتی کیوں ہے؟ ہائے ہائے، ٹھوکر لگتی کیوں ہے؟ دیکھیے میں اس گلی سے گزرا آتے ہوئے، پتھر پڑا تھا، مجھے ٹھوکر لگ گئی۔ ٹھوکر کیوں لگی؟ کہ مجھے علم نہیں تھا کہ پتھر پڑا ہے۔ ہائے ہائے، بھائی بیدار ہو کے سننا، مجھے علم نہیں تھا۔ یہ سیڑھیاں ہیں، میں نے پاؤں رکھا، مجھے ٹھوکر لگ گئی، اس لیے کہ مجھے علم نہیں تھا کہ میں پاؤں رکھ رہا ہوں آگے سیڑھی ہے یا نہیں ہے۔ لا علمی کی وجہ سے مجھے ٹھوکر لگی، اور جو لا علم ہوتا ہے وہ حجت نہیں ہوتا۔ جو لا علم ہوتا ہے وہ حجت نہیں ہوتا۔ اب ہوا کیا؟ حسین مسجد میں داخل ہوئے، جس جملے کے لیے میں محنت کر رہا ہوں پوری توجہ چاہوں گا، اگر جملہ ضائع ہو گیا شکایت امیر کائنات سے کروں گا۔ جیسے ہی حسین مسجد میں داخل ہوئے، جو پیچھے بیٹھے تھے نا انہوں نے سوچا اگر رسول نے حسین کو دیکھ لیا تو واضح شریعت چھوڑ کر حسین کو اٹھا لیں گے، قیامت تک حسین کے چاہنے والے یہ کہتے رہیں گے رسول نے شریعت کا باز چھوڑ کر حسین کو اٹھا لیا تھا، رسول نے شریعت کا باز چھوڑ کر حسین کو اٹھا لیا تھا۔ انہوں نے کیا کیا؟ حسین آگے بڑھے، کسی نے حسین کی پٹلی سے پکڑا، کسی نے حسین کے دامن سے پکڑا، کسی نے حسین کو بازو سے کھینچا۔ حسین آگے بڑھتے ہیں وہ پیچھے کھینچتے ہیں، حسین آگے بڑھتے ہیں وہ پیچھے کھینچتے ہیں۔ اسی اثنا میں مسجد کے فرش نے حسین کی چہرے کا بوسہ لینا چاہا کہ نگاہ رسول پڑی، رسول نے منبر
شکریہ، بہت مہربانی. دیکھیے قبلہ نے مجھے آدھا گھنٹہ دیا تھا، آدھا گھنٹہ ہو گیا. اگر کچھ 5-10 منٹ اوپر ہو جائیں پریشان تو نہیں ہوں گے، مولانا کو گلا تو نہیں دیں گے، کیونکہ انہوں نے مجھے اشارہ کر دیا ہے. اور ابھی میں کچھ جملے ارشاد عرض کرنا چاہتا ہوں. قبلہ اجازت ہے آپ کی؟ بہت شکریہ. مل کے درود بھیجیں محمد والے محمد کے بعد. دیکھیے عزیزان گرامی، یہ قدر صرف ولایت علی ہی حلالی اور حرامی کی پہچان نہیں، حسین کی محبت بھی اسی کی پہچان ہے. مسجد کا احترام سب جملے نہیں کہنا چاہتا. دیکھیے ایک صحابی، ایک بندہ اپنا بچہ لے کے مسجد میں آیا. قبلہ میرے رسول منبر پہ تشریف فرما تھے، گود میں مولا حسین تھے، گود میں مولا حسین تھے. بندہ آیا اور آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ میں چند دن گھر سے باہر گیا کچھ عرصے کے لیے. جب گھر میں آیا تو آنگن میں یہ بچہ کھیل رہا تھا. مجھے شک ہے کہ یہ بچہ میرا نہیں، یا اس بچے کی نگاہ حسین ابن علی کے چہرے پہ پڑی، اس نے جھکنا شروع کر دیا. ہائے ہائے. رسول نے فرمایا لے جا، یہ تیرا بچہ حلال زادہ ہے اور تیرا ہے. اس نے کہا یا رسول اللہ آپ کو کیسے پتا چلا؟ رسول خدا نے فرمایا ہو ہی نہیں سکتا کوئی حسین کا احترام کرے اور حلالی بھی نہ ہو. ہائے ہائے. توجہ فرما رہے ہیں رسول خدا کی حفاظت کی، ویسے ہی علی کے بیٹے نے محمد کے بیٹے کی حفاظت کی. آئے آئے. توجہ فرما رہے ہیں آپ حضرات؟ چند جملے تعارف عباس کے پیش کروں. کسے کہتے ہیں عباس؟ بن بازوؤں کے بے وارثوں کا وارث بنے اسے عباس کہتے ہیں. آئے آئے. نماز معرفت حسین ابن علی پڑھنے کے لیے جس کی ولا کا وضو واجب ہو اسے عباس کہتے ہیں. آئے آئے. توجہ فرما رہے ہیں جان اکرامی. دیکھیے بڑے بڑے علمبردار گزرے تاریخ میں، بڑے بڑے علمبردار. جعفر طیار بھی علمبردار ہیں، جناب حمزہ بھی علمبردار ہیں، مولا علی بھی علمبردار ہیں. کیا کہنے شہباز ام البنین کے. آئے آئے. جب تک علم حمزہ کے ہاتھ میں رہا نیچے منافق منڈلاتے رہے. آئے آئے. جب تک حد تو یہ ہو گئی علم علی کے ہاتھ میں آیا تو منافق پھرتے رہے، لیکن جیسے ہی علم آیا ہے نا عباس کے ہاتھ میں، پھر نیچے قرار آئے ہیں، فرار نہیں آیا. آئے آئے. آئے آئے. زندہ سلام. بڑے بڑے علمبردار گزرے. قبلہ بڑے بڑے. جو ایک بار سر کرتا ہے زندہ سلام. پھر لہو کر کے وہ نسلوں میں سفر کرتا ہے. میں تو سناتا ہوں اپنی مصیبت عدم کو، نہ جانے کون عباس کو خبر کرتا ہے. دیکھیے ایک عارف مجتہد کے جملے ہیں. آپ مسجد میں بیٹھے ہیں نا، آپ کو ایک تحفہ دے کے جا رہا ہوں، دو علماء کی موجودگی میں، عارف مجتہد کے. وہ فرماتے ہیں اگر کسی کو نماز میں وہم ہو یا شک ہونے لگے یا پریشانی ہو کہ کتنی رکعت میں ہوں، نماز کی حفاظت نہ کر سکے، تو نماز شروع کرنے سے پہلے اذان و اقامت کے بعد ابو الفضل العباس سے مدد مانگا کرے. آئے ہائے. آئے ہائے. جو آج بھی تیری نماز میں تیری حفاظت کرے اسے عباس کہتے ہیں. بڑے بڑے علمبردار گزرے. جعفر طیار بھی علمبردار، حمزہ بھی علمبردار، مالک لواء الحمد علی بھی علمبردار. لیکن سنیے گا کیا کہنے شہباز ام البنین کے، ابو الفضل العباس کے. جب تک علم حمزہ کے ہاتھ میں رہا، ہاتھ نیچے رہا علم اوپر رہا. آئے آئے. بھائی پوری توجہ. جب تک علم علی کے ہاتھ میں رہا، ہاتھ نیچے رہا علم اوپر رہا.
ہاتھ اوپر چلا گیا. عباس کسی لشکر کا علم بردار نہیں، عباس ولایت علی کا علم بردار ہے. حمزہ نے جو علم اٹھا رکھا تھا اس کے پھریرے پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ. جو جناب علی نے علم اٹھا رکھا تھا اس کے پھریرے پہ لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جو جناب عباس نے علم اٹھایا اس پہ لکھا تھا علی ولی اللہ. اور فرما رہے آپ حضرات آباد و شاد رہے، زندہ و سلامت رہے. دیکھیے یہ میرے اہل سنت برادران کے لیے تحفہ دے رہا ہوں. جب اہل سنت برادران عید میلاد النبی 12 ربیع الاول کو پرچم اٹھاتے ہیں، کس رنگ کا ہوتا ہے؟ سبز رنگ کا. اس پہ کیا بنا ہوتا ہے؟ نہیں، نالین کا نقش بنا ہوتا ہے. وہ نالین کہاں پہنی جاتی ہے؟ پاؤں میں. حد ہو گئی جو رسول پاؤں میں پہنے. ہائے ہائے بھائی، جو رسول پاؤں میں پہنے اس کا پرچم اٹھا سکتے ہو، جنہیں رسول نے کندھوں پہ اٹھایا اس کا علم نہیں نکال سکتے. ہائے ہائے، زندہ و سلامت. اور عزیزان کرام یہ قدر اپنا اپنا نصیب ہے. پورے دنیا میں کائنات میں جتنے بھی فرقے ہیں، جتنی بھی قومیں ہیں، ہر کسی کے پاس پرچم ہے. علم صرف شیعوں کے پاس ہے. اور رسول نے خیبر میں علم دیا تھا، پرچم نہیں دیا تھا. بہت مہربانی، بہت مہربانی، شکریہ. محمد سب کے سب علی حق، مل کے قیمتی نعرہ. زندہ سلامت رہے، آباد و شاد رہے.